اس میں سورت مجادلہ، اس کے معنی جھگڑا، اصل اس سورت کا شان نزول بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی تھی۔ اب ان کی عمر کافی ہو گئی تھی، بڑھاپے کے حد تک پہنچ گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا نبی اکرم، مجھے بڑھاپے کی حالت میں انہوں نے چھوڑا، اب میں بوڑھی عورت ہوں، مجھ سے کون نکاح کرے، میں سب پریشان ہوں، آپ کچھ اجازت دے دیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ انتظار کر رہے تھے کہ کچھ اللہ کی طرف سے حکم آئے، لیکن نہیں آئے، دیر ہو گئی۔ تو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پھر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله۔ ہاں، اس عورت کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا، سات آسمان کو، جو وہ آپ سے کہہ رہی تھی، شکوہ لے کر آئی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کو اجازت دی گئی زہار کی۔ یہ الگ مسائل ہیں، طلاق کے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، طلاق مقیت، طلاق بائن، یہ سب۔ پھر سورۃ الحشر، اس میں اللہ تعالیٰ نے مساکین کے ساتھ، غریبوں، بیواں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کو بتایا۔ ایک دعا ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ پروردگار کو ہماری مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما اور ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر۔ یہ مشہور آیت ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح 3 مرتبہ اس کو پڑھ لے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ مقرر ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں مولانا عمر صاحب کی خدمت میں تھا تو وہ کہتے تھے کہ مجھے روز یہ دعا پڑھا دیا، آخر عمر تھی، ذوق کی حالت تھی، تو اگر کسی دن بھول گئے تو ڈانٹتے تھے کہ نہیں، روزانہ مجھے یہ دعا پڑھا دیا کرو تاکہ فرشتے میری خدمت میں لگ جائیں، میری دعا میں لگ جائیں۔ اس کے بعد پھر سورۃ الصف شروع ہے، پھر یسبح یسبح، اس میں آیات جمعہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ التغابن، سورۃ التغابن اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، مجرب عمل ہے، اس کے جتنے بھی سخت مشکلات والے کام ہیں، بیماری کی لائن سے ہماری حاجات نہ پوری ہو رہی ہو، اگر سورۃ تغابن ان کو کثرت سے پڑھا جائے، مجرب عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ اس میں تقویٰ اور طہارت، پاکیزگی کی تعلیم دی گئی۔ پھر سورۃ الطلاق، طلاق کے مسائل آج لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ سارے جھگڑے، اور پھر سپریم کورٹ اور حکومت تک یہ بات سب پہنچ رہی ہے۔ کیوں کہ مسلمان صحیح طریقے سے یہ عمل نہیں کرتے، اور دوسرے طرح مذاہب میں بس نکاح ہو گیا، بندھن کی طرح سے بندھ گئے، اب وہ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن ہماری شریعت میں اتنا سختی نہیں، کبھی ایسی مجبوری بھی ہوتی، ہر آدمی طلاق ایسے نہیں دیتا، کبھی اس کی مجبوری ہوتی ہے، کبھی اس لیے عورتوں کو بھی کھلا لینے کا حق ہے، لیکن اس کو کھیل نہ بنایا جائے کہ جو عورت چاہے بس کسی بھی طریقے سے جا کے کھلا لے لے، ایسا بھی نہیں، اس کے لیے دارالقضاء اور مفتی سارا اس کا نظام ہے۔ پھر سورۃ التحریم، یا النبی المطہر ما احل اللہ لہ، اصل یہ سورۃ تحریم اس وقت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر روزانہ عصر کے بعد تشریف لے جاتے تھے، سب ازواج مطہرات کے پاس۔ ہر بیوی یہ سوچ میں تھی کہ زیادہ وقت آپ ہمارے پاس،
لیکن آپ کو سب کے پاس اور نبوت کی ساری ذمہ داریاں تھیں. تو کبھی کبھی زینب ان کے یہاں دیر ہو جاتی تھی تو آپس میں مشورہ کیا. اسما جب بتا دیکھو سو کر جلدی برداشت نہیں کر سکتے, سو کر یعنی اس کے قریب ہی نہ ہو, تو وہ ایک دوسری کے تعلق میں رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ, ان کے ساتھ کیا معاملہ. تو مشورہ ہوتے پتہ چل گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طریقے سے مد کا یعنی شربت بنا کے رکھتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی ہے, اس لیے دیر ہو جاتی ہے. اب پتہ چل گیا حضرت عائشہ بھی اس میں تھی. پھر سب پہ مشورہ تھا کیا ہم لوگ بھی ایسا کریں گے, میں نبی کے لیے اس طریقے سے شربت کا انتظام کر کے رکھیں گے. تو دوسری جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ازواج مطہرات کے پاس, سب نے شربت پیش کیا. اب اتنا آپ پی سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے, اور آپ اشارہ سمجھ کے کہ آپس میں اس طریقے سے یہ مشورہ ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کہا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے دعائیں نازل فرمائی, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, کہ اے پیارے نبی آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی حلال کو اپنے اوپر حرام کر دیں, آپ کو یہ اختیار نہیں ہے, یہ میرے ذمے ہے. تو یہ آیت تحریم اس کو بولا جاتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی, پھر اس میں فرعون کا اور ان کی اہلیہ کا اس میں حصہ ہے. خاص طور سے جب فرعون ان کے اوپر ظلم ستم کرنے لگا تو انہوں نے دعا مانگی, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون, کہ اللہ فرعون کے ظلم سے, اس کے تدخل سے وہ ہمیں نجات عطا فرما اور اسی وقت مجھے جنت میں داخل کر دے. اسی وقت مانگے. تو یہ آتا ہے کہ فرعون بظاہر ان کو سزا دینا تھا, لیکن ان کی روح کو پرواز کر گئی تھی جنت میں. یہ تکلیف دے رہا تھا لیکن یہ تو جنت میں پہنچ چکی تھی. اللہ تعالیٰ کی پرانی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا